بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تقریباً اہم گوشوں پہ اس موضوع کے اعتبار سے گفتگو ہو چکی ہے۔ جب ابھی حضرت بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں سورہ توبہ کی وہ آیت آئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے نہایت شوق کے ساتھ کہ ہمیں جہاد میں شرکت کی اجازت دیجیے، لیکن ساز و سامان یا وسائل یا دیگر وجوہات کی وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ غمگین ہو کر، غم زدہ ہو کر لوٹے کہ وہ اس جہاد میں شرکت نہیں کر سکے۔ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے جب ہم اپنے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے محسوس کریں تو کم از کم اپنے عزم کو، اپنے ارادوں کو ضرور بلند رکھیں تاکہ کل ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں جن کا ذکر بھی اسی صورت میں ذکر کیا گیا، جو نہایت ایسے ہی ہیلے بہانے کر پیچھے رہ گئے۔ اور آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ وہ کسی وجہ کی وجہ سے بھی نہیں جا سکے تھے، لیکن ان سے بات تک کرنے کو روک دیا گیا تھا۔ پھر وہ توبہ قبول ہوئی اور معاملہ ہوا۔ اب جو ایک خطرناک بات جو میں نے چند حلقوں میں ان چند دنوں میں بہت شدت کے ساتھ بڑھتے ہوئی دیکھی، جس میں مذہبی طبقہ بھی ہے اور ایک تعلیمی شعبے سے وابستہ لوگ بھی ہیں، کہ حماس سے غلطی کر چکا ہے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اس نے اسرائیل پہ حملہ کر اپنے ہی شہریوں اور اپنے ہی ملک کو تباہ کیا۔ اس کے بعد ہم لبنان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں نے کچھ کوشش کی، اس کا حشر کیا کیا گیا۔ ایران میں وہاں گھس کر مارا گیا۔ تو یہ ایک بیوقوفی ہی ہوگی کہ جب وسائل کے ہونے، یہ میں مذہبی طبقے کی بات کر رہا ہوں، کہ نہ ہونے کے باوجود حملے کی کوشش کی جائے۔ پھر آپ سب نے سنا ہوگا غامدی صاحب کو، انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ بیت المقدس ایک قبلہ ہی تو تھا، وہ کچھ عرصے کے لیے تھا، اس کے بعد کسی حدیث میں کسی جگہ ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ جس کے لیے کوئی جان کیا جائے۔ پھر اب اس بات پہ ڈیبیٹ بہت زیادہ شروع ہو چکی ہے کہ جو لوگ جوش میں حماس کی طرح سے اپنے قوم کو جھونکنا چاہتے ہیں معاذ اللہ، تو ان کو اپنی قوم کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو ایک طرف تو یہ جذبہ جہاد ابھی چند دنوں میں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس قوم کو اس جذبے کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ تیاری کیا، اس کا شعور کبھی ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ یہ نثر دل نثر یہ قوم دارالعلوم میں فتویٰ جات بھی سیکھتے رہی، پڑھتی رہی۔ شاید اس موضوع کو اسلامی عقیدے کے طور پہ بھی نہیں لیا گیا، لوگوں کو اس کی مبادیات کا بھی علم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ سخت ترین بائیکاٹ کیجیے، گھر میں مثل حرام اس کو سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی ایسا پروڈکٹ آپ کی موجودگی میں گھر میں ایسا نہ آئے۔ اپنی سطح پہ ہم کچھ تو کر رہے ہیں نا، کہ جو ہم اسرائیل کو، چاہے وہ ایک پینی کا کوئی ایک مائنیوٹ پورشن بھی ہو، وہ ہماری خرید و فروخت سے اس تک نہ پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عزم کو، نیت کو بالکل بلند رکھیے کہ آج جس طرح صحابہ کرام، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی روایت ملتی ہے کہ ابھی اگر ہمیں پکارا جائے اور ابھی سب چیز چھوڑ کر ہم وہاں پہنچ جائیں۔ نیتوں کا معیار وہی رکھیے، اور دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کی امام صاحب سے درخواست کریں کہ ہر نماز کے بعد ضرور دعا کریں، آپ خود بھی اس پر عمل کریں، اور اپنے تئیں جو معاملہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ آمین۔ اللہ غارت کرے ایسے مسلمان حکمراں اللہ اکبر، اور ایسے اللہ لوگوں اکبر۔ کو کہ جو ابھی میچ کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ وہ اس چیز کو بیوقوفی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے فلسطین کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہے اور میچ کی طرف، بائیک آؤٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے دوست نے بتایا کہ ان کو سعودی عرب میں
مدینہ منورہ میں ان کو پکڑ کے لے گئے اور سامنے جیل میں ہی اس کو بند کر دیا. وجہ کیا تھا کہ کیپ پہنی ہوئی تھی انہوں نے فلسطین کے ہیڈ کی, اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ 4 لوگ اور وہاں پہ موجود تھے, کسی نے ٹی شرٹ پہنی تھی, کسی نے کیپ پہنی تھی, جو کہ برطانیہ اور فرانس کے تھے. ان کو چھوڑ دیا, مجھے اور الجزائر والے کو باندھ کے رکھا, اور بہت برا سلوک کرنے کے بعد یہ کہہ کے چھوڑا کہ دوبارہ اگر کوئی ایسی حرکت کی تو بلیک لسٹ ہو جاؤ گے. ہمیں نہیں دیکھنا, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. دعا کا جیسے مفتی عاصم صاحب نے کہا کہ جو دل درد رکھتے ہیں, تڑپ رکھتے ہیں, بہت امید واثق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرمائے جو ان کے معاونین ہیں, اور جو بے حس ہیں اور بے حسی کی وہ پروان چڑھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگر وہ ہدایت کی. جزاکم اللہ خیر.